بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم میرا السلام سوال ہے، ورحمۃ اللہ ایک ماہ وبرکاتہ۔ میں پتہ چل جائے کہ بچہ شکم میں ہے تو کیا اسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، شکم میں بچے کا وجود آ جانے کے بعد اسے ضائع نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو کتابوں میں خدا آیت اللہ سیستانی کی منہاج الصالحین میں بیان کیا ہے کہ اگر بچہ ابتدائی مراحل میں یعنی نطفے کی صورت میں ہے، کہ بچہ جب رحم مادر میں آتا ہے تو نطفہ ہوتا ہے، قرآن نے بھی سورہ مومنون میں بیان کیا ہے، جی ہاں، نطفہ ہے، حلقہ ہے، مضغہ ہے، ہڈی ہے، پھر گوشت چڑھتا ہے۔ اس کے لیے بیان کیا ہے کہ اگر نطفے کی حالت میں ساقط کرایا تو 20 دینار دیت دینا ہوگی، اور اگر اس مرحلے سے گزر کر علقہ ہو چکا تھا، علقہ یعنی جمع ہوا خون، جی تو ڈبل کر دیجئے 40 دینار، اور اگر مضغہ ہو گیا یعنی گوشت کا لوتھڑا تو 20 اور بڑھا دیجئے، 60 کر دی 60 کر دیجئے، جی اور اگر یہی ہڈی میں تبدیل ہو جائے شکم مادر میں تو 20 اور بڑھا دیجئے، 80 ہاں 80 دینار دیت دینا ہوگی روح آنے سے پہلے، جی اور اگر روح آ جائے تو روح آنے کے بعد جو ہے 100 دینار، جی 100 دینار یہ نہیں ہے، یہ ہڈی ہے، آئی، ہاں جی تھوڑی وہ ہوا اشتباہ ہوا، جی ہڈی، پھر ہڈی کے بعد جو مرحلہ ہے 5واں مرحلہ جی گوشت کا ہے، اس جی کے اوپر گوشت چڑھ جائے تو 100 دینار ہے جی روح آنے سے پہلے، جی لیکن اگر روح آ جائے، جی بچہ لڑکا ہو تو 1000 دینار، جی لڑکی ہو تو 500 دینار، جی اور اگر مشتبہ ہو، جی نہیں معلوم کہ لڑکا ہے یا لڑکی، جی تو 750 دینار دیت دینا ہوگی۔ معمولی چیز نہیں ہے، آسانی سے لوگ جو ہے اور دینار حمل کیا ہے؟ ساقط کرا دیتے۔ ایک دینار، آپ جی نے سوال کیا دینار کیا، ایک دینار 3 گرام پوائنٹ 45 گرام سونا، 3.45، 3 گرام 45، 3.45 ہاں 3.45 گرام سونا، ایک دینار، ایک دینار آج بنتا سونے ہے۔ کا بھاؤ کیا ہے وہ دیکھ اب لیجیے۔ اسی حساب سے دیکھ جی لیں، جی تو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، ہاں معتبر ڈاکٹر، ہر ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں، معتبر ڈاکٹر یہ تشخیص کر دے کہ ماں کی جان کا خطرہ ہے یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں ساقط کیا جا سکتا ہے، لیکن یوں غربت کی بنا پر، غریبی کو دیکھتے ہوئے اور دوسری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لڑکا لڑکی دیکھتے ہوئے، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہے تو اس کو ساقط کرانا چاہتے، نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ اچھا، ہے۔ دینے کے بعد میں بھی کیا یہ گناہ معاف ہو جائے گا آخرت میں؟ دیکھیے گناہ کے وہ تو رہتے ہیں اثرات، دیت دیا، اب یہ ہے کہ خود سونا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اب اس میں یہ ہے کہ اگر باپ نے یہ کام کیا ہے جبکہ ولی باپ ہے تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا، اور اگر ماں نے یہ کام کیا ہے تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا، چونکہ دیت دیں کس کو؟ وارث کو دیں گے، وارث یہی لوگ ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جی معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام، میرا مولانا صاحب اور جاوید بھائی، صبح اٹھنے کے بعد چپچپا کچھ ہوتا ہے، ہمیشہ شک میں پڑتا ہوں کہ کہیں یہ نجاست احتلام نہ ہو، تو مجھے رہنمائی فرمائی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے صبح اٹھنے کے بعد اگر چپچپا، اور انہوں نے ایک لفظ اور بھی بڑھایا ہے کہ سفید سا نظر آتا ہے، لیکن یہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں وہ اس کو جنابت نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جنابت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ منی شہوت کے ساتھ نکلے، دوسری شرط ہے اچھل کر نکلے، اور تیسری شرط ہے کہ منی کے نکلنے کے بعد بدن میں سستی محسوس ہو۔ اگر یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تب تو منی ہے، اور اگر یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ منی نہیں ہے، اس کو پاک سمجھے، چونکہ 3 رطوبتیں اور ہیں، ودی، وضی، مزی، خوشویلی کے وقت مزی نکلتی ہے، یا اسی طرح سے پیشاب کے بعد جو رطوبت نکلتی ہے، یا جنابت کے بعد پیشاب کیا پھر جو رطوبت نکلتی ہے، تو یہ سب جو رطوبت نکلتی ہے یہ پاک ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ شکریہ آقا، میرے سے تنہائی میں گناہ ہوتا ہے، کنٹرول نہیں رہتا ہے،
पूरी कोशिश के बाद भी नाकाम हो जाता हूँ, प्लीज कुछ रास्ता बताइए। शाम ही को होता बिस्तर में, और प्लीज मेरा नाम मत बताइएगा। देखिए, तन्हाई में जब होते हैं, जो इस सवाल है, उस वक्त इनके ऊपर शैतान का वसवसा होता है, और है भी जब इंसान तन्हाई में होता है शैतान का वसवसा होता है। कोशिश करें गुनाह से बचने के लिए, जो अपने आप पर काबू नहीं रखता है, अपने घर वालों के साथ जो महरम हैं, माँ के साथ या बड़े भाई के साथ या वालिद साहब के साथ, जब सोएंगे इस तरह से तन्हाई नहीं होगी तो यहाँ पर शैतान का गलबा नहीं होगा। और इस चीज़ पर नज़र रखें, क्योंकि जब तन्हाई होती है इंसान सोचता है कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, लेकिन हदीस में है, मौलाए कायनात या दूसरे मासूम का भी ये इरशाद है, इत्तक़ू मआसिल्लाह फिल खलवात फ़इन्न शाहिदा हुवल हाकिम। खलवत में, तन्हाई में गुनाह करने से बचो, क्योंकि फ़इन्न शाहिदा हुवल हाकिम, जो फैसला करने वाला है कल वो वही हाकिम होगा, वही हाकिम, वही देख रहा है। इसी तरह का एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आने के बाद कहा, अगर इजाज़त हो तो बयान कर दूं ये पूरी हदीस, अगर तफसीली ना हो जाए, क्योंकि हमारा जवाब आम तौर पे तफसीली हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत पे आया, आने के बाद कहा, अना रजुलुन आसी, मैं एक गुनहगार शख्स हूँ, ला अस्बिरु अनिल मासिया, गुनाह करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, इज़नी, मुझे एक मौइज़ा कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या अजीम मौइज़ा किया है। आपने फरमाया, इफ़अल खमसता अशिया व अज़निब मा शि'त, 5 चीज़ें कर लो, फिर तुमको गुनाह करने की परमिशन है, तब तुम गुनाह कर सकते हो। उसमें से पहली चीज़ बयान की कि ला ताकुल मिन रिज़्क़िल्लाह व अज़निब मा शि'त, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, जो रोज़ी दी है, उससे कुछ ना खाओ। फिर उसके बाद तुमको गुनाह करने की इजाज़त है। फिर दूसरा जो फरमाया वो ये कि दूसरी चीज़ कि उखरुज मिन विलायतिल्लाह व अज़निब मा शि'त, अल्लाह की ममलकत से, अल्लाह की हुकूमत से निकल जाओ, जहाँ पर अल्लाह की हुकूमत ना हो वहाँ पर जाओ, और जाने के बाद जो है तब तुमको गुनाह की इजाज़त है। तीसरी चीज़ बयान फरमाई, उतलुब मौइज़न ला यराकल्लाह व अज़निब मा शि'त, ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ तुमको अल्लाह न देख रहा हो, फिर गुनाह करने की तुम्हें इजाज़त है। चौथी चीज़ बयान फरमाई कि इज़ा जाअक मलकुल मौत लियक़बिज़ रूहक फ़दफ़अ अन नफ़्सिक व अज़निब मा शि'त, जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल तुम्हारी कब्ज़े रूह के लिए आए, उस वक्त तुम मलकुल मौत को अगर दूर कर सकते हो दूर कर दो, अगर दूर कर सकते हो तब तुमको गुनाह करने की परमिशन है, इजाज़त है। और 5वीं चीज़ बयान फरमाई, इज़ा अदखलक मालिकुन नार फिन्नार फला तदखुल फिन्नार व अज़निब मा शि'त, जब मालिक फरिश्ता, क्योंकि जन्नत का जो फरिश्ता है उसका रिजवान नाम है, हम शियान अली रिजवान को जानते हैं, क्योंकि बहुत जिक्र है, रिजवान जन्नत जो खैयात हसनैन बन कर के आया। जहन्नम के फरिश्ते का नाम मालिक है। जब मालिक फरिश्ता तुमको जहन्नम में ले जाना चाहे, तुम्हें दाखिल करे, और तुम जहन्नम में दाखिल ना हो, यानी अपने आप को बचा सको, तब तुमको गुनाह करने की इजाज़त है। 5 चीज़ें, और ये 5 चीज़ें ऐसी हैं उसी शख्स के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौइज़ा नहीं है, रहती दुनिया तक बेशक तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमानों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये मौइज़ा हमें हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। सलाम अलैकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। जावेद अंकल। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है, अगर हमारे बाल भीगे हुए हैं और हम गुस्ल करें तो क्या गुस्ल सही है? मैंने किसी से सुना है कि गुस्ल के लिए बदन का खुश्क होना ज़रूरी है। मेहरबानी करके सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखिए, बदन का खुश्क होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हुक्म ये है कि गुस्ल करने से पहले बदन पे जो निजासत हो, चिकनाई हो, ये सारी चीज़ें साफ करें और फिर उसके बाद गुस्ल करें। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही आवाम में चलती रहती हैं, जबकि इसका कोई एतबार नहीं, बल्कि ये है कि निजासत से बदन पाक हो। सिर्फ गुस्ल के लिए है कि नियत होनी चाहिए कि कौन सा गुस्ल कर रहे हैं, उस गुस्ल की नियत करें। गुस्ल तरतीबी है, सरो गर्दन को धो लें, फिर दाईं तरफ धो लें,
پھر اس کے بعد جو ہے بائیں طرف دھو لیں. یہ غسل ترتیبی ہے، مکمل ہو جائے گا. اور اگر غسل ارتماسی یعنی حوض وغیرہ میں غسل کر رہے ہیں، نیت کر کے کہ میں غسل ارتماسی کرتا ہوں، جنابت کا جو بھی ہو، قربتاً اللہ ڈوب جائیں، بس غسل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی مولانا صاحب، ہم جوگیشوری ممبئی سے بول رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے امام کی زیارت کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے بہتر یہ ہے کہ نافلہ فجر پڑھیں، پھر فجر کی پڑھیں، اور کوئی قید نہیں، کسی بھی وقت امام کی نماز پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی بعد میں بھی کوئی ہو نہیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام علی سعید ہے، میں اتر پردیش سلطان پور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر باپ زندہ ہے اور باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کیا جائیداد میں بیٹے کا حق نہیں ہے؟ دیکھیے، جو مسئلہ ہے کہ باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جس بیٹے کا انتقال ہوا اگر اس کی اولاد بھی ہے، تو جو مسئلہ آتا ہے نا، لفظ محجوب استعمال کرتے ہیں، تو اولاد یعنی بیٹے کی اولاد محجوب ہو جاتی ہے. لیکن ایسی صورت میں جو چچا ہیں، دادا ہیں، گویا ان کا ایک طرح کا امتحان ہے. اس امتحان میں ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے یہ حکم ہے شریعت کا، لیکن اب یہ کہ بھتیجے کو کچھ بھی نہ دیں، باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا ہے، اور کچھ بھی نہ دیں، یا یہ کہ دادا اپنے پوتے کو کچھ نہ دے. دادا کو اختیار ہے جو ہے شریعت کی طرف سے، تو یہ محجوب ہیں، لیکن دادا یا جو چچا لوگ ہیں دے دینا چاہیے. آغا، اس میں سب بہترین مثال جو ہے سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ محجوب تھے. جب آپ کی ولادت ہوئی اس سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن دادا اور چچا نے کفالت فرمائی، جو قرآن میں بھی ذکر ہے چچا کے سلسلے میں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا جی. مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی پریشانی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ہمارے رشتہ دار میں سے ایک ہیں، ان کو کہتے ہیں، تو ہم نے آزمایا ہوا ہے کہ 5-6 بار ہمارے کام بگڑ جاتے ہیں. جیسے کہ ان کو کوئی اچھا پریشانی کے بارے میں کہتے ہیں، اچانک وہ کام بگڑ جاتا ہے. اب وہ رشتہ دار ہیں تو ان کو نہ کہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اچھا. اور وہ ہم سے بہت ہی زیادہ جلتے ہیں، کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کی نظر بہت ہی خراب ہے. تو کیا مولانا نظر بد سے ہم کس طرح بچیں؟ دیکھیے، اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے نظر بد کے لیے، ابھی بتا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی کی تلاوت کر کے جو ہے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں. اور اگر اس سے بھی ان کو یہ ہے نظر بد کا، تو ہے وجود، ایسا نہیں ہے نظر بد نہیں، بری نظر ہے. اس سے بچنا چاہیں تو جو چیزیں ان کے پاس ہیں اس کی نمائش نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، اس سے بچیں. اور اگر ایسا ہے تو جو خود دیکھنے والا، چونکہ یہ ایک غیر ارادی چیز ہے، انسان دیکھتا کبھی آپس ہی میں اپنے ہی گھر میں دیکھا اور یہ نظر لگ جاتی ہے، لہٰذا کبھی کوئی بھی چیز اچھی لگے تو حکم یہ ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو 99% لگے کہ اس کی وضو ٹوٹ گئی ہے گیس وغیرہ کی وجہ سے، لیکن 1% لگے کہ شاید نہیں ٹوٹی ہے، پتہ ہے نہیں ایسا ہوا یا نہیں، ہو سکتا ہے وضو بچی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہے یا وضو صحیح ہے؟ دیکھیے، وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب وضو ٹوٹنے کا یقین ہو. یہاں پر یقین نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو باوضو سمجھے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام نور ہے. میرا سوال ہے کہ جواب دو. میری شادی ہوئی ہے، بہت سسرال والے میرے ساتھ اچھے نہیں، گالیاں دیتے ہیں. میں الگ رہنے کی خواہش کر رہی ہوں اور میرے شوہر نہیں مان رہے ہیں، اس لیے میں اپنے میکے میں آ گئی ہوں. تو کیا اس صورت میں شوہر کی نافرمانی کی سزا ملے گی؟ جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیے، شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. شوہر کی بیویوں کو، چونکہ انہوں نے بیان کیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر چلی گئیں، تو یہ تو ایک نافرمانی تو ہے ہی ہے. لیکن شوہر کا بھی فریضہ یہ ہے کہ گھر والے اگر گالیاں دے رہے ہیں تو اس سے روکیں گھر والوں کو، کہ ان کی زوجہ کو، چونکہ شادی کر کے آئی ہیں شوہر کے ساتھ، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی زوجہ کی حفاظت کرے. بے شک شوہر قلعہ ہوتا ہے. شوہر روایات کے لحاظ سے زوجہ کے لیے قلعہ کہا گیا ہے. تو ایک ایسا شوہر ہے کہ اپنی زوجہ کی حفاظت
نہیں کر پا رہا ہے، گھر والے ہی صحیح، جی اگر گھر والے تکلیف دے رہے ہیں، ماں ہے اور دوسرے لوگ ہیں، تو ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے شوہر پر کہ اس کے لیے ایک ایسا گھر لے یا کرائے پہ لے تاکہ جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ شکریہ آقا۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب کو میرا سلام۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا تیمم سے پہلے بھی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے؟ نہیں، تیمم جو ہے ہو جائے گا، اگر جسم یا لباس نجس ہے ہو جائے گا۔ ہاں، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جسم، بدن اور لباس کا بھی نجاست سے حتی الامکان پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اگر ممکن نہیں ہے نجاست سے بدن کا یا لباس کا پاک کرنا تو حالت نجاست میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال یہ کہ غسل جنابت کی جگہ جو تیمم کیا جاتا ہے، کیا اس کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یا وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی لیے کرتے ہی ہیں۔ جی، اگر وضو کی جگہ پر تیمم کیا ہے، جی، جس کی وجہ سے بھی جو اس کے اسباب ہیں کہ تیمم کب کرنا چاہیے، فرض کر لیے پانی نہیں تھا یا پانی استعمال کرنا مضر تھا، تو اس صورت میں اگر وضو کے بدلے کیا ہے اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر غسل کے بدلے تیمم کیا ہے تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کے بارے میں ہاں، اور یہ بھی کہ اس وقت تک تیمم معتبر ہے جب تک عذر باقی ہو۔ جی، لیکن اگر پانی نہ ہونے کی بنا پہ تیمم کیا تھا اور پانی دستیاب ہو گیا تو اب تیمم باطل ہو جائے گا۔ جی، اب وضو کر کے، یا پانی نہ ہونے کی بنا پر غسل کیا تھا، تیمم کیا تھا غسل کے بدلے، تو اب یہاں پر بھی جو ہے پانی آ گیا ہے تو غسل کر کے نماز پڑھے، تیمم باطل ہو جائے گا۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم باہر گھومنے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نماز قصر ہو جاتی ہے، مثلاً 2 پڑھنا پڑتی ہے، تو اب گھر واپس آئے تو اس کی قضا کیسے پڑھیں گے؟ 2 کر کے یا 4 کر کے؟ 2 ہی، اور جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں قضا نماز کی نیت سے؟ جی جی، 2 کر کے پڑھیں گے۔ جو نماز جس حالت میں قضا ہے اسی حالت میں اسے بجا لانا چاہیے، بجا لاتے ہیں۔ جی، جیسے سفر میں قضا ہوئی ہے ظہر اور عصر، لہٰذا گھر آنے کے بعد 2 پڑھیں گے، اور اگر گھر پہ قضا ہوئی ہے ظہر اور عصر، سفر میں موقع مل رہا ہے اس کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے۔ شکریہ۔ اور جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں قضا نماز، ہر قضا نماز جماعت سے ہو سکتی ہے۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سال 29 رمضان المبارک کو رات میں چاند نہیں ہونے کی اطلاع تھی، پھر جب میں سحر میں اٹھا تو عید ہونے کی بات ہوئی۔ اس وقت میں شک کے عالم میں تھا، لہٰذا میں نے روزہ رکھا، لیکن صبح 8 یا 9 بجے تک مجھے عید ہونے کا یقین ہو گیا تھا تو میں نے روزہ توڑ دیا، پھر بعد میں میرا یقین باطل ہو گیا۔ ایسی صورت میں کیا روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ضروری ہے؟ نہیں، صرف روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑا ہے، بلکہ جو خبر ان کو ملی اس خبر پر اعتماد کر کے روزہ توڑا ہے، لہٰذا صرف قضا ہے اس ایک روزے کی اور کفارہ نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ وضو میں مسح کا کیا لاجک ہے اور یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ وضو صفائی ہے اور مسح ایک ریچول کی طرح ہے۔ پلیز ایکسپلین ٹو مائی بردر۔ دیکھیے، یہ غلط فہمی ہے کہ وضو ایک صفائی ہے۔ جی، وضو ایک عبادت کا نام ہے، جی، بندگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ جہاں پر چہرے اور دونوں ہاتھوں کے دھونے کا حکم ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے اٹھو، جو بھی ترجمہ آپ کریں، تو اس وقت جو ہے تم اپنے چہرے کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، اور اپنے سر کا اور پیر کا گٹے تک مسح کرو۔ تو ایک ہی جگہ یہ حکم آیا ہے، لہٰذا دونوں حکم پروردگار ہے، یہ عبادت ہے، بندگی ہے، اور اس طرح کے مسائل توقیفی ہیں۔ یہاں پر سبب نہیں پوچھا جائے گا، یا کوئی یہ نہیں بیان کر سکتا ہے کہ چہرے صفائی کے لیے، نہیں، صفائی کے لیے نہیں، اگر یہ نیت ہے تو وضو باطل ہے، اگر وضو ہی نہیں نجس ہے
تو وضو سے پہلے آپ کو پہلے پاک کرنا ہی پڑے گا. ہاں نہیں، اگر صفائی بھی یوں بھی چلی آئے ہیں گرد و غبار سے صفائی کی نیت سے دھو رہے ہیں اور وضو نہیں، تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، وضو آپ کا صحیح نہیں ہے، پھر نماز صحیح نہیں ہوگی. لہٰذا ایک عبادت کے لحاظ سے وضو نماز کے لیے مقدمہ ہے، بے شک نماز میں داخل ہونے کے لیے. لہٰذا عبادت ہے، چہرے کا بھی دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر پہ مسح کرنا اور پیر کا مسح کرنا قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے. یہ میرا ایک سوال ہے، میں نے ایک عمل شروع کیا تھا جو 10 دن کا تھا، جس میں فجر کی نماز کے بعد 100 بار ایک ذکر پڑھنا تھا. وہ عمل میرا ٹوٹ گیا بیکاز میری بہن کا انتقال ہو گیا تھا. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر اپنی طرف سے کوئی عمل ہے، کوئی ذکر ہے جیسا بیان کیا ہے، تو اسے جو ہے دوبارہ شروع کریں، اور بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سرے سے اس کو پڑھیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا اس پیسے پر خمس واجب ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے جمع کیا جا رہا ہو، جیسے کہ گھر یا شادی وغیرہ کے لیے؟ جاوید بھائی، آپ کے لیے بالخصوص دل سے دعا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آقا. دیکھیے، جو بھی پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، چاہے شادی کے لیے ہو یا گھر لینے کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو، جو اس سال کا منافع ہے، اس سال کی آمدنی کا بچا ہوا پیسہ جو اکٹھا کیا ہے، پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر دوں، چاہے بیٹی کی شادی کے لیے ہو، چاہے بیٹے کی شادی کے لیے ہو، حج و زیارات کے لیے ہو، مکان لینے کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، پیسہ جو اکٹھا کیا ہے، اس سال کی آمدنی کا بچا ہوا اگر پیسہ ہے، خمس کی تاریخ ڈیٹ آ جانے پر خمس واجب ہے، خمس نکالنا ہوگا. بہت بہت شکریہ آقا. سلام آقا، میرا سوال یہ تھا کہ اگر رات کو نائٹ فال کا مسئلہ ہو جائے تو صبح کی نماز کیا اسی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا غسل کرنا پڑے گا؟ نہیں، اسی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، غسل کرنا ہوگا. اور اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے تو تیمم کریں، لیکن بدن کو اور لباس کو نجاست سے پاک کر کے پھر نماز پڑھیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور اس کے ذمہ دار ہمارے پاپا ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے، اور نہیں کسی کی بتاتے ہیں، سب سمجھانے لیکن کسی کو نہیں سنتے. ہمارے اوپر بہت قرض ہے لیکن پھر بھی وہ اور قرض لینا چاہ رہے ہیں. ہم سب منع کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کی بات نہیں مانتے. اگر ہم کچھ سمجھاتے ہیں تو ہمارے سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم دعا بھی بہت کرتے ہیں، وظیفہ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے، باپ جو قرض لے رہا ہے اولاد پر، اس قرض کا شرعی لحاظ سے بتا رہا ہوں میں، اولاد پر اس قرض کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر ضمانت لی ہے اولاد نے، یا اولاد بھی یعنی بیٹا بھی یا جو بھی ہو وہ بھی شریک ہے اس کے اندر، تب جو ہے اس پر واجب ہے، یعنی بیٹے پر، اولاد پر باپ کا قرض ادا کرنا. لیکن واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر اولاد یعنی بیٹا باپ کا قرض ادا کرے گا تو یہ احسان اور نیکی میں شمار ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. تو یہ احسان والی بات آ جائے گی، واجب نہیں ہے. اور ایک چیز جیسا کہ بیان کرنے سمجھانے سے وہ نہیں مانتے، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ ایسی صورت میں اولاد کو چاہیے کہ ایسا مناسب وقت دیکھے سمجھانے کے لیے، یعنی بہت زیادہ لکھا، بہت زیادہ ٹکراؤ نہ کرے، بہت زیادہ باپ سے بحث و مباحثہ نہ کرے، باپ سے بدتمیزی نہ کرے، باپ کا دل نہ دکھائے. اگر باپ نہیں مان رہا ہے کسی موقع پر تو بحث نہ کرے. اولاد کے لیے حکم بحث نہ کرے، اپنے پہلو کو جھکا کر رکھو. قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ہمیشہ ہے، یہ حکم ہے، یہ نہیں. ٹھیک ہے باپ ظالم، یہاں تک کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اگر باپ ظالم بھی ہے تب بھی اولاد پر احسان کرنا، نیکی کرنا، اطاعت کرنا فرض ہے، فرض ہے، یہ حکم ہے. لہٰذا آپ فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کہ ایسی صورت میں مناسب وقت کے لیے نظر انداز کرے، پھر مناسب وقت دیکھ کر کے اپنے باپ سے گفتگو کرے، سمجھائے، نصیحت کرے، وہ بھی نہایت ہی ادب،
احترام اور نرمی کے ساتھ سمجھائے. قرآن نے جیسا کہا ہے قولاً کریما، جی اپنے باپ سے گفتگو کرو تو نہایت ہی اچھے انداز میں، عزت کے انداز میں گفتگو کرو. اور اگر یہ محسوس ہو کہ کہیں فساد نہ برپا ہو جائے، ٹکراؤ کی صورت نہ پیدا ہو جائے، تو آیت اللہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کسی عالم کا سہارا لیں، اس عالم سے کہیں سمجھائیں، یا خاندان کے کسی بزرگ سے کہیں وہ سمجھائیں، تاکہ باپ کی توہین نہ ہو. کسی بھی حالت میں باپ کی توہین جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پیشتر کہ میں اجازت دوں آپ سے، ایک بار پھر عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، 12-13 دن رہ گئے ہیں. آپ جتنے سوالات، جتنے معروضات ہیں قبل از وقت بھیج دیجئے، تاکہ ماہ مبارک کے سلسلے میں جتنے بھی ہمارے ذہن میں سوالات ہیں علماء کرام کی خدمت میں پیش کر دیا جائے اور علماء سے جواب دیں، تاکہ ہمارے مسائل جو ہیں ماہ مبارک کے وہ حل ہو جائیں اور ہمارے روزے جو ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے ہم عمل کر سکیں انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. آپ کا بھی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جتنے بھی جو ہے ون چینل سے جڑے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، صحت و عافیت اور طول عمر عطا کرے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.